نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو خالص اپنے وجہ کے لیے رکھے۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے نیک اعمال میں کوئی اور نیت نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی رضا اور آپ کا وجہ اس میں شامل ہو، بس وہی چاہیے ہم کو۔ اچھا، ہم پڑھ رہے ہیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ ہمارا سیلف چیک ہے۔ ہم نے ہر وقت اپنی چیکنگ کرتی رہنا ہے۔ جس وقت آپ اپنے دل کو وہ اینک لگا دیں گے جس سے وہ کلیئرلی دیکھے گی کہ کون سی چیز میرے فائدے کی ہے، کیونکہ میرے رب نے ہر چیز جو کرنے کو کہی ہے وہ میرے فائدے کی ہے، اور جس چیز سے میرے رب نے مجھے روکا ہے وہ میرے نقصان کی چیز ہے۔ کیونکہ اگر دھندلی ہونا اینک یا آنکھیں جو ہیں وہ کلیئر دیکھ نہ سکتی ہوں تو پھر نقصان کی چیز بھی فائدے کی لگتی ہے، انسان اس کو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اینک لگتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے، استغفر اللہ، یہ میں نے کیا کیا۔ لیکن وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اوپر چیک رکھنے والے ہوں، جب قرآن سے جڑے ہوں، جب علم کی مجالس سے جڑے ہوں۔ علم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور اللہ کا بڑا فضل ہے، کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے بھلائی کا ارادہ کیا جب مجلسوں میں جانا شروع کرتے ہیں تو دین کی۔ اتنا پیارا آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی کہ جنت اس کے لیے ہے جو جنت کا طالب ہو، یعنی اس بندے کے لیے جنت ہے جو جنت کا طالب ہو۔ اگر آپ کے دل میں چاہت ہے تو پھر وہ آپ کے لیے، اور جنت کا طالب وہ ہے جس کے لیے جنت کے مقابلے میں ہر دوسری چیز بے قیمت ہو جائے۔ یعنی آپ کو ایک ایسی چیز مل گئی ہے جس کے مقابلے میں اب کوئی بھی چیز آپ کو اس سے بڑی نہیں لگتی، اس سے کمتر لگتی ہے۔ جو شخص حقیقی معنوں میں جنت کا طالب ہو اس کی نگاہ میں دنیا کی تمام چیزیں حقیر بن جاتی ہیں۔ آخری چیزوں کی اہمیت کا احساس جلدی ملنے والی دنیا کی چیزوں کو اس کی نظر میں غیر اہم بنا دیتا ہے۔ جب آدمی کا ذہن آخرت کی باتیں سوچنے میں اتنا گم ہو کہ وہ دنیا کی باتیں بھولنے لگے، جب آخرت کا غم اس کے اوپر اس قدر چھا جائے کہ دنیا کے غم اس کو یاد ہی نہ آئے، جب آنے والے مستقل آرام اور مسئلہ آرام اور تکلیف کا مسئلہ اس کو اتنا فکر مند بنا دے کہ عارضی اور وقتی آرام اور تکلیف کے مسئلے اس کے لیے بے حقیقت ہو جائیں، جب کل کی زندگی اس کو اپنی طرف اس طرح کھینچ لے کہ آج کی زندگی کے بارے میں وہ لوگوں کو غافل نظر آنے لگ جائے، جب بلند تر حقیقتوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں اس طرح رہنے لگے گویا وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، جب وہ دنیا کا کوئی آرام دیکھے تو یہ سوچ کر رو پڑے کہ معلوم نہیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے، جب کوئی تکلیف اس کو ستائے تو اس کی زبان سے نکلے کہ اللہ، دنیا کی معمولی تکلیف تو برداشت نہیں ہوتی، پھر آخرت کی تکلیف کس طرح برداشت ہوگی، جب دنیا کی لذتیں اس کو تسکین نہ دے سکیں اور دنیا کی مصیبتیں اس کی نگاہ میں حقیر بن جائیں، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے ماننے والے بنتے ہیں۔ جیسے ہے نا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ وہ لوگ بن جاتے ہیں۔ انہی خوش نصیب روحوں کے لیے آخرت میں جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ بات ساری یہ ہے کہ
अगर हम दुनिया को बहुत 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 ज्यादा अहमियत भी दे लें, सारी सोएं इसकी फिक्र के साथ, जागें इसकी फिक्र के साथ, कोशिशें करें इसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, सोच लें कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट दुनिया में कर दी और अचानक मौत का वक्त आ गया। अब कौन कौन सी चीज हमारे साथ जाएगी? किस किस चीज को पकड़ेंगे? अपने डेकोर को पकड़ेंगे, अपने कपड़ों को पकड़ेंगे, अपने जेवर को पकड़ेंगे, अपने फॉलोअर्स को पकड़ेंगे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जाएंगे हमारे साथ कब्र में। गुनाहों के साथी ऐन मुसीबत के वक्त छोड़ देते हैं, नेकी के साथी साथ रहते हैं। तो ये सारी दुनिया बस सेकंड्स का मामला होगा, सेकंड्स का, और सब पीछे रह जाएगी अगर किराए के घर के ऊपर कोई अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दे और मालिक मकान का अचानक कह दे आउट। जस्ट इमेजिन कि उस बंदे की हसरत का आलम क्या होगा कि नो, मैं नहीं निकलूंगा, मैंने तो इस घर में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैंने इसके सारे सिंक चेंज कर दिए हैं, मैंने इसके वॉशरूम चेंज कर दिए हैं, मैंने इसके अंदर के आ, सारी दीवारों पे लगा दिया है, बेसमेंट बनवा दी है, मैंने तो अपने सारे पैसे इस पे लगा दिए। तो मालिक मकान पूछेगा क्यों लगाए, क्यों लगाया आपने, आपको किसने कहा था, ये तो आपका घर ही नहीं था, आपको नहीं लगाना चाहिए था, आपको पता था कि ये किसी और को बिलोंग करता है, ये आपका घर तो नहीं था। तो इसी तरह उन लोगों को हसरत होगी जिन्होंने अपनी सारी की सारी कोशिशें इन्वेस्ट कर दी। कुल हल उनब्बियुकुम कुल हल उनब्बियुकुम बिल अखसरीना अमाल अल्लदीना तल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अमाल के हिसाब से सबसे ज्यादा खसारे में, सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले कौन से लोग हैं? अमल भी करेंगे, थकेंगे, लेकिन उस अमल का कोई हासिल वसूल नहीं होगा। जिन्होंने अपनी सारी की सारी कोशिशें दुनिया में इन्वेस्ट कर दी और वो ये सोचते रहे कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट, वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। आज आप सोचें कि कितने लोग ये काम कर रहे हैं। यानी एक चेक करना चाहिए कि दुनिया के कामों में मेरी इन्वॉल्वमेंट, मेरा टाइम की इन्वेस्टमेंट, मेरी फिक्र की इन्वेस्टमेंट कितनी है और आखिरत में मेरी फिक्र, मेरा टाइम कितना लगा। थोड़ा सा एक सेकंड का मामला है, आपको पता चल जाना है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। यकीन करें, एक घड़ी में पता चल जाता है कि पूरा दिन 24 घंटों में से मोस्ट ऑफ द टाइम सोने के अलावा सारा घंटे मेरे दुनिया में लगते हैं और 5 मिनट की नमाज जो बेध्यानी में पड़ी होती है वो भी भारी लगती है। तो फिर क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आखिरत के लिए? जितनी जिस चीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप। तो आखिरत में इतना थोड़ा हिस्सा डाला है तो फिर उसमें आप थोड़ा हिस्सा डाल के तो बहुत ज्यादा चाहते हैं कि अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह सुबहान तआला माफ करने, नमाजें चलेंगी तो क्या हो गया, मुझे तो अल्लाह ताला से इतना प्यार है, आपको क्या पता, मेरे दिल का मामला है, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, आप कौन बोलने वाले हैं? डोंट जज मी, हु आर यू टू से दैट। यानी दूसरे को बिल्कुल हकीर कर दिया जिसने आपको जरा सी बात कही कि जरा अपने आप को दुरुस्त कर लें, जरा चेक कर लें। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बंदा खड़ा हो जाता है और अपने आप को जस्टिफाई करता है। जिस दिन हमको ये पता चल गया ना कि मेरे साथ कौन सी चीज जानी है छोटी सी एक कब्र के अंदर, और मैंने हशर में खड़े होके कौन से दोस्त, कौन से साथी, कौन सा अमल मेरा मददगार होगा उस वक्त, जिस वक्त सख्त डेस्परेशन का वक्त होगा, डेड एंड होगा, तो फिर इंसान ये बातें सोचने लग जाता है।
پھر انسان اپنی کوششوں کو درست کرتا ہے، ورنہ تو گم رہتا ہے۔ شیطان اس کو ایسے دھوکے میں ڈالا ہوتا ہے کہ کرو کوششیں کرو، تم پیچھے رہ جاؤ گے لوگوں سے، دیکھو لوگ کدھر جا رہے ہو تم کدھر ہو۔ تو پھر بندہ پاگلوں کی طرح ادھر ہی بھاگنے لگ جاتا ہے، جیسے جنگلی گائیں بھاگتی ہیں۔ بس بھاگتی ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کہاں بھاگ رہی ہیں، ان کے پیروں کے نیچے کیا چیز آ رہی ہے، آنکھیں بند کر کے سر پھینک کے وہ اسی طرف بھاگتی ہیں۔ بس ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم اگر آخرت کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو دنیا میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اس بھیڑ چال میں شامل ہونے کے لیے کہیں گے، اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے جملے بولتے ہیں بار بار کہ کیا آپ ہی پیچھے رہ جاؤ گے، دیکھو دنیا میں سب لوگوں نے یہ کام کر لیے، دیکھو دنیا کدھر جا رہی ہے۔ ایسے جملے بولتے ہیں جس طرح ایک دم بندے کو اپنا بھگیر لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، اس دوڑ میں نے بھی شامل ہونا ہے۔ وہ تھا نا 99 والا، کہ بادشاہ کے وزیر نے، آپ لوگوں کو میں نے سنائی ہوئی ہے نا کہانی آپ میں سے، کیونکہ ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں نا تو پھر میں بھی کہانی اپنی پرانی سنا دیتی ہوں، کہ بادشاہ اپنے کچن کے پاس سے گزرا اپنے وزراء کے ساتھ، تو کچن میں جو اس کا باورچی تھا خوشی خوشی کام کر رہا تھا، اور اس کی آواز بھی کو خوشیاں تھی۔ تو بادشاہ اور اداس ہو کے تو اپنے وزیر سے پوچھتا ہے یہ تو اس کے پاس دولت نہیں ہے، پھر یہ اتنا خوش کیسے ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہے اور میں خوش نہیں ہوں، میں بے چین ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو 99 کی ڈز نہیں پڑی ہوئی ابھی، اس کو 99 کا غم نہیں لگا ہوا۔ تو اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی دیکھیں اگلے تھوڑے دنوں میں۔ اور اس نے کیا کیا کہ اس باورچی کے گھر کے باہر جا کے ایک تھیلی رکھ دی سونے کے کوائنس کی، اور چلا گیا۔ باورچی میں جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ تھیلی پڑی ہوئی ہے، وہ اندر لایا، اس نے الٹایا تو سونے کے سکے، ہوئی 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 یہ کون رکھ گیا؟ پھر باہر نکلا کہ کس نے رکھے؟ نہیں، اس نے کہا چلو رکھ گیا جو رکھ گیا، گنے تو وہ 99 تھے۔ اس نے کہا 100واں سکہ کدھر ہے؟ اب میں اس کو ڈھونڈوں گا، اگر نہیں ڈھونڈ سکا تو میں کماؤں گا اور ان کو پورا 100 کروں گا۔ اور اس فکر میں اس کی سوچیں فرق ہو گئیں، بکھر گئیں، فکریں لگ گئیں، پریشانیاں لگ گئیں، اور اس دھن میں وہ لگ گیا کہ کسی طرح میں وہ کماؤں۔ اور جب اگلی دفعہ بادشاہ کچن کے باہر سے گزرا تو وہ ایسی خوشی نہیں تھی، اور پریشانی تھی اور چڑچڑا پن تھا۔ اس نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی یہ 99 کا غم اس کو لگا ہے، اور اب یہ 100ویں سکے کی تلاش میں ہے۔ تو ہماری زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں، ہم ان کی اور کمپلیشن، اور ہم 100واں سکہ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس پریشانی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جو 99 پاس ہیں اس کی تو فکر ہی کوئی نہیں کرتے، اس کی تو سوچ ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی شکر گزاری ہی کوئی نہیں۔ نعمتیں ہمارے پاس ہر دنیا کی موجود ہیں۔ تو اس لیے ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی فکر کو، یہ دعا یاد کر لیں، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ میرے ہم اور غم آخرت کو کر دے، آخرت کو میرا ہم اور غم بنا دے۔ جو آخرت کو اپنا ہم اور غم بنا دیتا ہے نا، دنیا راستے میں پڑے ہوئے کنکروں کی طرح ہے۔ کنکریاں ہوتی ہیں نا راستے میں پڑی ہوئی، وہ تو مل ہی جاتی ہیں، یا ان کو کوئی ارن تو نہیں کرنا پڑتا، ان کے لیے کوئی کوشش تو نہیں کرنی پڑتی، آپ جدھر سے گزرتے ہیں ادھر سے پتھر مل جاتے ہیں۔ آپ نے ہیرے کے اوپر نظر رکھنی، وہ ارن کرنے کی چیز ہے، یہ تو ویسے ہی مل جائیں گی مفت میں۔ ٹھیک، چلیں آج ہم پڑھتے ہیں گناہوں سے بچنے کا مؤثر ترین طریقہ، ذریعہ اللہ کا خوف۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہم کہاں رکے تھے؟ یہاں پر حضرت قیس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نمبر 40 ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت اللہم صلی اللہ محمد وسلم، حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا دھوکا اور فریب آگ میں ہے، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو میں دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ دھوکا اور فریب دینے والا ہوتا۔ یہ بھی پڑھ لیا تھا، اور اگلا بھی پڑھ لیا تھا۔ حضرت مائز اسلمی سے
जिना हुआ ये भी पढ़ लिया था। यहां से हमने पढ़ना था पेज 41, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ये भी हो गया था। एक सेकंड में से देखने थे, मैंने निशान किधर लगाया था। ये हम कंप्लीट कर चुके थे। 42 पेज पे जाएं। मुकद्दस, ये जो आता है ना, एक गलत फहमी का अजाला, मुस्नद अहमद की एक हदीस में आता है ये। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिस आदमी ने सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। ठीक है। इस मजमून की बहुत सी अहादीस अल्फाज की मामूली कमी पेशी के साथ, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है, तमाम कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। एक हदीस के जी, गुड़ गुड़, एक हदीस के अल्फाज यूं भी हैं, जिस आदमी के दिल में रत्ती बराबर ईमान होगा वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। ऐसे ही मजामीन पर मुश्तमिल अहादीस पढ़कर बाज लोग ये समझते हैं कि जिस आदमी ने एक दफा कलमा पढ़ लिया वो जो चाहे करता रहे, जहन्नुम में नहीं जाएगा। हम्म, और बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होगा। अगरचे इन अहादीस के ज़ाहिरी अल्फाज से तो ये मालूम मफहूम दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन अगर यही मफहूम दुरुस्त समझ लिया जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत के हवाले से जिन कबायर की सजाओं और अजाबों का जिक्र किया है वो किन लोगों के लिए। अगर एक दफा कलमा पढ़ने पर इंसान जन्नत में चला जाएगा, तो फिर ये एक्सप्लेनेशन क्यों थी कि कबीरा गुनाहों पर सजा है। हम्म, कुफार और मुशरिकीन के लिए तो वैसे ही अबदी जहन्नुम है, उनके लिए अलग अलग गुनाहों की सजाएं और अजाब बताने की तो जरूरत ही नहीं। जिसका साफ मतलब ये है कि ये सजाएं कलमा गो कबायर के मुर्तकिब मुसलमानों के लिए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो एक दफा कलमा पढ़ लेगा अब वो जो मर्जी आए करता रहे उसको जन्नत मिल जाएगी। नो, देर आर सो मेनी अदर अहादीस विच टेल अस के कबीरा गुनाहों गुनाहों के करने वाले के ऊपर सजाएं हैं जहन्नुम की। हम कोई, हमारा कोई ये तो नहीं ईमान ना जैसे क्रिश्चियंस का है कि हजरत ईसा सारे गुनाह हमारे ले गए हैं, हम जो मर्जी आए कर लें। वो तो जाते हैं और अपने वो जो होता है ना कि जिसमें एडमिट करते हैं अपने गुनाहों को, वो उसमें जाके डब्बे में बैठते हैं, दूसरी तरफ उनका प्रीस्ट बैठता है, वो बगैर देखे उसकी बात सुन लेता है और वो कहता है तुम्हारा गुनाह मैंने ले लिया, अब तुम चले जाओ और तुम आजाद हो। यानी ये नोशन और ये सोच मुसलमानों को नहीं दी गई, बल्कि मुसलमानों को कहा गया कि तुम जो कुछ करोगे तुम उसके जिम्मेदार होगे। ठीक है ना। तो दूसरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर जहन्नुम से निकाले जाने वाले लोग कौन होंगे। अगर एक दफा कलमा पढ़ने पर सब के सब जन्नत में चले जाएंगे, तो ये बात कहाँ से आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे और जहन्नुम में से लोग निकाले जाएंगे, वो कौन होंगे। कुफार और मुशरिकीन के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के नतीजे में जहन्नुम से निकलने वाले लोग कबायर के मुर्तकिब मुसलमान ही होंगे। लिहाजा मज़कूरा बाला, मज़कूरा का मतलब है जिसका जिक्र किया गया हो, बाला का मतलब है ऊपर। अहादीस का सही मफहूम ये है कि जिस आदमी ने सच्चे दिल से कलमा तौहीद का इकरार किया और कभी किसी दूसरे को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराया, ख्वाह वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, जहन्नुम में अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद, इसको अंडरलाइन करना चाहिए, सजा भुगतने के बाद एक ना एक रोज जन्नत में जरूर दाखिल होगा। इस तरह जिस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जिस आदमी के दिल में राई बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, इससे मुराद ये है कि कलमा गो मुआहिद जो अल्लाह के वाहिद होने पर यकीन रखता है, हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं जाएगा। हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं जाएगा, बल्कि अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए आरजी जहन्नुम में जाएगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे जहन्नुम से निकाला जाएगा और जन्नत में डाला जाएगा। लिहाजा इस बारे में किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कलमा गो मुआहिद हरगिज जहन्नुम में नहीं जाएगा।
फजल और करम से जिस गुनहगार मुआहिद के जितने चाहे कबीरा गुनाह माफ फरमा दे और उसे जहन्नुम की हवा तक न लगने दें। अल्लाह ताला इस बात पर पूरी तरह कादिर है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल फरमाता है। यानी ये फैसले जो है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसको जन्नत में डालेगा किसको जहन्नुम में डालेगा, ये हमारा फील्ड नहीं है, इसमें हम दाखिल नहीं होंगे। हम सिर्फ वो चीज देखेंगे जिस पर अल्लाह ताला ने हमें गाइडेंस दे दी है। कुरान में क्या लिखा हुआ है, जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। हदीस में क्या पता चलता है कि जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। पता चलता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में होंगे और सारे इंतजार करेंगे कि हमारा वो दोस्त नहीं आया, उसके लिए दुआ की जाएगी, वो लाया जाएगा, उस पर जन्नत का पानी डाला जाएगा और वो ऐसे उगेगा जैसे कोई पौधा उगता है। और फिर भी जब वो घूमेगा फिरेगा तो उसके स्कार्स लोगों को नजर आएंगे। फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि अल्लाह ताला, लोग मुझे जहन्नमियों में से समझते हैं, जहाँ मुझे कहते हैं जन्नत वाले, तो आप मेरे से ये भी एम्बैरेसमेंट हटा दें। तो फिर उससे वो भी हटा दी जाएगी। तो अल्लाह ताला चाहे तो जिसने कबीरा गुनाह किया हो और उसकी कोई नेकी अल्लाह ताला को अच्छी लगती है, अल्लाह ताला कुदरत रखता है कि उसको माफ कर दे। वो अल्लाह सुब्हान तआला के हाथ में है। लेकिन हम क्या देखें, अपनी सजा भुगतेगा। हर गुनाह का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। हर गुनाह की दुनिया में नहूसत होती है और हर गुनाह का आखिरत में सजा है। ठीक है ना? ये सोचना बहुत जरूरी है। पता है हम क्या समझते हैं कि गुनाह कर लिया तो नाक पे बैठी हुई मक्खी की तरह उड़ा दिया, जमीन पे बैठ जाओ। यानी गुनाह को कोई ऐसी बड़ी चीज समझते ही कोई नहीं। और फिर उस गुनाह की एक नहूसत होती है और वो नहुसत हमारी जिंदगी में बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ेपन की सूरत में आती है। हमारी जिंदगी में से सुकून चला जाता है। इसलिए कभी भी गुनाह को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। नहीं, सब कर रहे हैं तो सब उसको भुगत भी रहे। तो सगीरा गुनाहों की माफी। सगीरा गुनाहों की मगफिरत के मामले में बेशतर लोग सख्त गलत फहमी में मुब्तला हैं। अव्वलन ये कि सगीरा गुनाह को सगीरा समझते हुए उन्हें अहमियत नहीं दी जाती कि कर लिया तो कर लिया, क्या हो गया। थानियन हर शख्स ये समझता है, ये थानियन का मतलब है सेकेंडली, दूसरी बात यह है कि हर शख्स ये समझता है कि हमारे नेक अमाल, नमाज, रोजा, सदका, खैरात, उम्रा, हज वगैरह के बदले में आज खुद अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी सगीरा गुनाह माफ फरमा देते हैं। लिहाजा सगीरा गुनाहों के बारे में आम तौर पर लोग ना तो फिक्रमंद होते हैं और ना ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि सगीरा गुनाह कौन कौन से हैं। अब यानी ये सोच के अगर हो रहे हैं हमसे सगीरा गुनाह तो क्या बात है, नमाज, एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान बख्शे जाते हैं हम, रमदान से रमदान तक बख्शे जाते हैं, जुम्मे से जुम्मे तक बख्शे जाते हैं। हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि हम कर क्यों रहे हैं। यानी अल्लाह की नाफरमानी है और इस गुनाह की सजा होती है, मैं क्यों करूं, मुझे क्या पता कि वो बख्शा जाएगा कि नहीं। हमारे पास ये कंफर्मेशन तो आई कोई नहीं। तो इसलिए गुनाह बेफिक्री और उसके साथ नहीं करना चाहिए कि कोई बात नहीं माफ हो जाएगा। नो, हमारे दिल के अंदर इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मैंने करना ही नहीं। ठीक है ना? जैसे इस्म कौन सा गुनाह होता है जो आपको अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ माइल करे। दिल में ख्याल पहले आते हैं और फिर उसके बाद इंसान उस चीज को कर लेता है। अच्छा, एक मोमिन के लिए ये अंदाज़े फिक्र बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि मैं गुनाह करता रहूं और वो माफ होते रहेंगे। ये बात सही है कि हमारे बाज नेक अमाल के बदले में अल्लाह ताला आज खुद हमारे सगीरा गुनाह माफ फरमाते हैं। लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। जो ये शर्तें पूरी करेगा उसके सगीरा गुनाह वाकई अज खुद अल्लाह सुब्हान तआला साथ साथ माफ फरमाते हैं। लेकिन जो शख्स ये शर्तें पूरी नहीं करेगा उसके सगीरा गुनाह नेक अमाल के बदले में आज खुद माफ नहीं होंगे, बल्कि कबीरा गुनाहों के साथ साथ इन इसे सगीरा गुनाहों की बासपुर्स भी होगी। यानी मुसीबत में पड़ जाएगा।
وہ ایکسٹرا ڈبل کام ہو جائے گا اس کے لیے، کبیرہ گناہوں کے ساتھ صغیرہ گناہوں کی بھی باز پرس ہو جائے گی، ایک ایک چیز چیک ہونے لگ جائے گی۔ لہٰذا ان دونوں شرطوں کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط کبیرہ گناہوں سے اجتناب، یعنی سب سے پہلی شرط، اگر آپ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اول تو میں گناہ کرنا ہی نہیں چاہتا، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، لیکن اگر مجھ سے یعنی صغیرہ گناہوں سے میں بچتا ہوں، لیکن اگر ہو جاتے ہیں پر میرے سے کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی شرط کبیرہ گناہوں سے اجتناب۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں صغیرہ گناہوں کی معافی کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان کبائر سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا: والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ ثواب کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: 5 وقت کی نمازیں جمعہ سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، بشرط یہ کہ کبائر سے بچا جائے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی سے کبیرہ گناہ ہو رہا ہے تو پھر وہ اس شرط پہ پورا نہیں اترتا کہ اس کی گناہ معاف ہو جائیں۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو رحمت کا مستحق ہو۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی جانتے بوجھتے ایروگنٹ بن کے نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہر چیز کو یہ سوچنا، دیکھیں اگر کوئی ہماری کسی برائی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے نا تو ہم ایک دم ڈیفینسو ہو کے کہتے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک دم اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دینا چاہیے، ٹینس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بتا رہا ہے نا تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری برائی بتا رہا ہے تو ایک دم ہمارے کندھے ٹینس ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تلاتم آنے لگ جاتا ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ اس وقت جس وقت کوئی ہم کو ہماری کسی برائی کے بارے میں بتا رہا ہو تو پھر بالکل ریلیکس، شکر، اللہ تیرا شکر ہے کہ کیا غلط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں سے کھڑے ہو کے عورت ان کی کریکشن کر رہی ہے، جمعے کے خطبہ دے رہے ہیں اور کوئی کھڑا ہو کے ان کی کریکشن کر رہا ہے، وہ اس وقت یہ نہیں کہتے تھے ہاؤ ڈیئر یو سٹ ڈاؤن شٹ اپ، نو، اس کی پوری بات سنتے تھے اور کہتے تھے عمر سے بڑے بھی فقیہ ادھر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا، آرڈیننس انہوں نے نافذ کیا تھا کہ 1 سال حج کرنے والا اگلے سال حج نہیں کرے گا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے، ان کے حضرت عمر کے گھر کے باہر جا کے انہوں نے احرام پہن کے لبیک اللہم لبیک کہا تھا کہ ابو آپ نہیں روک سکتے حج کو، اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو بلا رہا ہے تو آپ نہیں روک سکتے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی اولاد دی جو میری کریکشن کر سکے۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی ہماری کریکشن کر رہا ہو تو اپنے آپ کو ایک دم کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ جب گناہ کرتے ہیں اور لوگ ان کو روکتے ہیں تو وہ چڑ کے ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کو ایسا ڈراوا دیتے ہیں کہ ان کی زبان بند کروا دیتے ہیں کہ اگر آئندہ آپ نے یہ زبان اس پہ کھولی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، جس کی وجہ سے یا تو لوگ ڈر کے چپ ہو جاتے ہیں یا ان کے آس پاس سے چھٹ جاتے ہیں اور وہ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں شیطان کا شکار ہونے کے لیے۔ پھر شیطان اچھی طرح ان پہ اپنی چالیں چلتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس ایسے لوگوں کا ڈھیر رکھتا ہے جو اس کی کریکشن کر سکے۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ اور حدیث شریف کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے
کہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنڈ ہے، اس پہ کنڈیشن لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا جو آدمی کبائر میں مبتلا ہے اور کبائر سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے صغیرہ گناہوں کا حساب بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اس کے کبیرہ گناہوں کا حساب ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ جس کی پکڑ ہو گئی نا، جو پکڑا گیا اور جس کا حساب کھل گیا۔ دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی شاگرد ہوتا ہے اور وہ اچھا ٹیسٹ دیتا ہے، لیکن جو اپنا ہوم ورک کر کے نہیں لے کر آیا، بار بار ایک دفعہ نہیں کیا، دوسری دفعہ، تیسری، ٹیچر اس کی ساری چیزوں کو چیک کرنے لگ جاتی ہے، کتنے ٹیسٹ دیے ہیں، کتنے نہیں دیے، کتنے مارکس آئے ہیں، ساری چیزوں کا تلاشی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت بہت دھیان رکھنا ہے، ہم بس کوشش پوری کرنی ہے۔ دیکھیں کوشش آپ پر لازم ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو کیا ہے، من جتا وجدا، جو کوشش کرتا ہے وہ پا جاتا ہے۔ جب آپ کی پوری کوشش ہوگی، مجھے تو اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے، اور میں یعنی ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ گھڑوں والی بات کہ سر پہ گھڑے جس کے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہے میری مزدوری میرے سر پہ پڑی ہے، وہ نیچے زمین پر آنکھیں کھول کے چلتی ہیں، آنکھیں ان کی مٹک، وہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا تھر کی، وہ ان کی آنکھیں مٹک مٹک کے کبھی اپنی سہیلیوں کو دیکھتی ہیں، لیکن پھر نیچے زمین پہ دیکھتی ہیں کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ 3 گھڑے سر پہ رکھے ہیں، 4 رکھے ہیں، وہ نیچے گر گئے تو میری تو ساری مزدوری چلی گئی۔ ایسے ہی مومن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں سے بھی مجھے ٹھوکر نہیں لگنی، یہ نا میری ساری کی ساری مزدوری چلی جائے، ایک بات کی وجہ سے، ایک غلط کام کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے کہیں میں مارا نہ جاؤں۔ تو اس کا دھیان تو اٹکا ہوا ہوتا ہے اپنی آخرت میں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا رشوت لیتا ہے یا داڑھی منڈواتا ہے یا کوئی اور کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے صغیرہ گناہ نیک اعمال کے بدلے میں معاف نہیں ہوتے، بلکہ انہیں کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ اپنے صغیرہ گناہوں کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط پر صغیرہ گناہ معاف کرنے کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے بعض تاجر کسی چیز کی سیل بڑھانے کے لیے اشتہار لگا دیتے ہیں، بائی ون گیٹ ون فری۔ یہ تو ہم کینیڈا والوں کو بڑے اچھی طرح سے پتہ ہے، بائی ون گیٹ ون فری، یعنی ایک چیز خریدنے والے کو دوسری چیز بغیر قیمت کے دے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی خریدار، کوئی کسٹمر آتا ہے اور دکاندار سے یہ کہتا ہے کہ خریدنے والی چیز تو مجھے نہیں چاہیے، وہ جو فری والی ہے وہ مجھے دے دو، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ہم؟ کہ بلا قیمت دینے کی سہولت فقط اس آدمی کے لیے جو پہلے آئٹم کو خریدے گا، پہلی ایک چیز خریدنی ہوگی تو دوسری چیز ملے گی۔ اگر ایک چیز نہیں خرید رہے تو وہ جو مفت کی چیز ہے وہ اب ویسے ہی تو نہیں آپ کو مل جانی کہ آپ دکان سے جا کے ساری کہیں کہ میں نے ساری وہ چیزیں اٹھائی ہیں جو آپ نے کہا ہے گیٹ ون فری۔ نو، یو ہیو ٹو بائی ون۔ ایسا ہی معاملہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے بعد صغیرہ گناہوں کی معافی کا ہے۔ جو کبیرہ گناہوں سے بچے گا اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنی پیاری مثال دی ہے، کیسے بات سمجھ آ گئی نا؟ جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ در حقیقت کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط پر صغیرہ گناہوں کی معافی میں یہ مصلحت ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شعوری کوشش کرے گا، شعوری کس کو کہتے ہیں؟ کانشیسلی، سوچ سمجھ کے، اس کے لیے صغیرہ گناہوں سے بچنا نہ صرف یہ کہ بہت آسان ہوگا بلکہ بہت محبوب اور مرغوب ہوگا، اس کو بڑا اچھا لگے گا، نہیں نہیں میں نے چھوٹے گناہ بھی نہیں کرنے، اور یوں وہ دونوں طرح کے گناہوں سے محفوظ اور معمون ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، جس شخص نے کروڑوں کی کرپشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے اس کے لیے سینکڑوں کی کرپشن سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ جس کو لاکھوں کروڑوں لالچ نہیں دلا سکے کہ وہ گناہ کرے، تو وہ 1 روپے کی بھی نہیں کرے گا پھر۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نیک اعمال کے نتیجے میں صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ انشاءاللہ باذن اللہ ہم یہ کوشش کریں گے کبیرہ گناہ تو نہ کریں۔ کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے،
جس پر اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کی بات کی گئی ہے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت بتائی ہے، وہ کام، ٹھیک ہے نا۔ دوسری شرط صغیرہ گناہوں پر مداومت، مداومت دوام سے ہے۔ دوام تو سمجھتے ہیں نا، اس چیز کو کوئی دوام نہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی اس کو کوئی یہ کنٹینیو نہیں کرتا، کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صغیرہ گناہوں پر مداومت سے اجتناب، یعنی ڈونٹ ریپیٹڈلی ڈو صغیرہ گناہ۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے بعض گناہوں کو صغیرہ قرار دے کر ہمارے لیے بہت سی آسانیاں اور سہولتیں فراہم کر دی ہیں، ورنہ گناہ تو خواہ وہ چھوٹا ہو کیوں نہ ہو، بہرحال ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی ہی، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد مبارک ہے کہ جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو ان سے بھی بچو، کیونکہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ انسان کے معمولی گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ سوچیں کہ جیسے ایک کشتی ہے، کشتی سمجھے، سوچیں اس میں چھوٹا سا سوراخ ہوا، بندہ کہتا ہے چلو اس میں کوئی چیز اٹکا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، پھر ایک اور سوراخ کیا، پھر ایک اور سوراخ کیا، چھوٹے چھوٹے سوراخ کرے نا، چھوٹے چھوٹے کرتے 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 کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ کشتی ڈوب جائے گی، ہے نا یہ بات؟ یا تو کشتی بڑے ایک سوراخ سے ڈوبتی ہے، اور یا پھر چھوٹے چھوٹے ڈھیروں سارے سوراخ ہو جائیں تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس صغیرہ گناہ میری کشتی میں، اس کشتی میں جس میں میں نے سفر کرنا ہے آخرت کا، اس میں سوراخ کر رہے ہیں، ہلاک ہی نہ کر دے گئی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پر صغیرہ گناہوں پر مداومت کو ہلاکت قرار دیا۔ ارشاد مبارک ہے، ہلاکت ہے اصرار کرنے والوں کے لیے جو لوگ جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، یعنی ریپیٹڈلی ان کو کمٹ کرتے ہیں۔ ہر گناہ سے انسان کو بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، خواہ وہ گناہ بظاہر کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ اچھا، آپ ذرا یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ سامنے ہو ہمارے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں یہ کام نہیں کرنا، ہم چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اگر ہوتی ہے، اگر رسول اللہ، جسٹ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا، ہم کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں کہیں گے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر ہی نہ کریں، میں تو اس سے بچوں گی، میں کبھی بھی نہیں کروں گی، آپ نے روک دیا تو میں کبھی اس کی طرف دیکھوں گی نہیں۔ ایسے ہی صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا، ایک بات کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مڑ کے اس چیز کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ تو بالکل ویسے ہی سمجھا کریں نا، جیسے گناہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھیں کس نے کہا ہے، روکا ہے مجھے، اور میں کس کی نافرمانی کر رہی ہوں۔ پھر انسان کے دل میں ہیبت آ جاتی ہے، اللہ کا روب آتا ہے، انسان کہتا ہے استغفر اللہ العظیم، میری تو ماں مجھے کچھ کہتے تو میں اس کا اتنا ریگارڈ کرتی ہوں، کسی چیز سے میری امی مجھے روک دے تو میں اس سے رک جاتی ہوں، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، یہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز سے روکا ہے۔ تو اگر آپ نے اس طرح سوچنا شروع، ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیں نا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہوتے اور مجھے روکتے تو میں کبھی کرتی، میری جرت ہوتی۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک پکار ہوتی ہے کہ آؤ آؤ میں تمہیں فلاح دوں، آؤ نماز کی طرف، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اور بندہ جو نہیں نماز پڑھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ذرا سا رکیں، تھوڑے سا اور کام اور امپورٹنٹ ہے، اس سے بھی امپورٹنٹ، اس سے امپورٹنٹ اور کیا چیز ہو سکتی جب اللہ تعالیٰ پکارے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ سے انسان کو بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، چاہے کتنا معمولی بھی کیوں نہ ہو۔ کسی معمولی اور حقیر گناہ پر اصرار کرنا، یعنی اس کو ریپیٹڈلی کرنا، گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ ایک دوسری حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مداومت کے بغیر بھی صغیرہ گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں، یعنی ہر طرح کی پاسبلٹی موجود ہے۔
डेंजरस चीज है गुनाह, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल और हराम दोनों वाज़ेह हैं, लेकिन उनके दरमियान बास चीजें आम आदमी को शुबह में डालने वाली हैं। जो शख्स उन शुबह वाली चीजों से दूर रहा, वो वाज़ेह हराम चीजों से भी बचा रहेगा। और जो शख्स इन शुबह वाली चीजों में पड़ गया, मुमकिन है वो वाज़ेह हराम चीजों में भी पड़ जाएगा। खबरदार रहो, गुनाह अल्लाह की चरागाह है। जो शख्स इस चरागाह के करीब करीब रहेगा, बईद नहीं कि वो चरागाह के अंदर भी घुस पड़े। यानी ये अल्लाह ताला की लिमिट्स हैं, ये अल्लाह ताला की बाउंड्रीज हैं, उसको ब्रेक नहीं करना। जैसे होता है ना कि किसी और की चरागाह हो और किसी ने आपको रोका हो, वहां पर बाउंड्री लगी हो और आप छलांग मार के उसके अंदर चले जाएं, तो ट्रेस पासिंग का क्या, पकड़ लेते हैं ना, वो जुर्म है ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ लिमिट्स रखी हैं, कुछ बाउंड्रीज रखी हैं, उनको क्रॉस नहीं करना होता। और शुबे वाली चीज, मैं सुन रही थी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जिंदगी के बारे में, कि उनके वालिद के बारे में आता है कि वो कहते होते थे कि मैंने एक दिरहम भी शक वाला ना खाया और ना अपने बच्चों को खिलाया। जस्ट इमेजिन, पूरी जिंदगी में एक दिरहम भी शक वाला। इसीलिए मैं बच्चों से कहती हूँ, जब उठा के बताते हैं ना पैसे गिरे हुए, वहीं पे फेंक कर आओ, जहां से उठाए हैं वहीं डालो, जिसके होंगे वो आके उठा लेगा, आपने नहीं उठाने। फिर आपके सर पर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि आपने ढूंढना है उस बंदे को कि किसके ये पैसे हैं। अगर वो बंदा वापस पलट कर आता है और वहां पर पैसे नहीं पाता, तो उसके दिल के अंदर जब जब उसकी दुख आएगा उस पैसे का, तो उस दुख का एक असर, एक वाइब पहुंचेगी। नो, कोई चीज ऐसी नहीं लेनी। दुकानों के अंदर जाते हैं लोग, और यकीन करें कल हम शॉप पे गए हैं तो वहां लोगों ने पैकेट्स के अंदर से चीजें निकाली हुई थी। मुझे इतनी हैरत होती है, कौन से लोग हैं, ये चोरी होती है ना, कि कोई चीज ऑलरेडी सेल पे लगी है, आप पैसे पे करके सेल से ले सकते हैं, व्हाई वुड यू डू दैट। बट सारे पैकेट्स खाली, बीच में से चीजें निकली हुई, या फिर जाते हैं चॉकलेट खा ली, ये कर लिया वो कर लिया। हाउ हाउ कैन यू डू दैट। बच्चे अगर कोई चीज उठा के मुंह में डाल देते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कहा था, हजरत इमाम हुसैन ने सदके की खजूर मुंह में डाली थी, तो पीछे से ऐसा उनको मारा और बक बक के थू थू करो, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतर आए थे, और उनकी बीवी ने कहा था कि मैं छोटी बोतलों में इतर डाल देती हूँ, कि शौक हो रहा था उनको कि मैं, बस हजरत उमर ने कहा नहीं, आपने नहीं डालना, आपके हाथों को लग जाएगा और खुशबू आएगी ऐसे जैसे आपने इस्तेमाल कर लिया। नो, डोंट डू दैट, आपने नहीं करना। ये शक वाली चीजें है ना, उनको शक पड़ा कि इसके हाथ पे लग जाएगा, बैतुल माल की चीज इसके हाथ पे लगेगी, खुशबू आएगी, ये फायदा उठाएगी, हमारी चीज ही नहीं तो हम फायदा कैसे उठाएं। जो तकवा वाले होते हैं वो इस तरह छोटी छोटी चीज के बारे में इतने केयरफुल होते हैं, और जो बेपरवाह होते हैं वो तो बड़ी बड़ी चीजों को खातिर में नहीं लाते। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तंबीह किस कदर हकीकत पर मबनी है, इसका अंदाजा माशरे में मौजूद जराइम पेशा अफराद को देखकर लगाया जा सकता है। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि मुजरिम जराइम की इब्तदा हमेशा छोटे छोटे जराइम से करते हैं। अगर उनकी रोक टोक ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े जराइम में मुलविस हो जाते हैं, हत्ता कि इश्तिहारी मुजरिम बन जाते हैं। जिसका साफ मतलब ये है कि जो शख्स छोटे जराइम से बचने की कोशिश नहीं करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े जराइम का इर्तिकाब भी कर गुजरेगा। इसलिए कहा जाता है कि सगीरा गुनाह कबीरा गुनाहों के कासिद होते हैं। अब देखें, छोटी छोटी चोरियां करके इंसान बड़ी बड़ी चोरियों के लिए भी जरी हो जाता है, दलेर हो जाता है ना। ये बात उस्ताजा ने एक दफा हमको बताया था कि जब बच्चे स्कूल जाते थे, तो जब वो वापस आते थे तो उस्ताजा कहती हैं कि मैं उनको कहती थी बैग उलट दो, बैग को उल्टा दो, और सारा बैग उल्टा उल्टा देती थी, और उसके बीच में देखती थी कि सारी चीजें उनकी हैं। अगर कोई छोटी सी भी चीज, कोई रबर, कोई पेंसिल, कोई एक्स्ट्रा, कि ये तो हमारी नहीं है, ये किसकी है, और जिसकी है उसको वापस करके आओ, ये हमारी चीज नहीं है।
اب آپ دیکھیں، ہم اب کی مائیں تو اب یہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی بزی ہیں they don't even see کہ کتنی مہنگی مہنگی چیزیں بیگوں میں پڑی ہوتی ہیں، کہاں سے آئیں، کس نے دی، کس کی ہیں، اور وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں اور اس کے بعد بچے بڑے بڑے جرم کر دیتے ہیں اور پھر ہوش آتی ہے۔ واللہ عالم یہ کہانی سچی ہے کہ جھوٹی ہے، پر ہم نے بچپن سے یہ سنی تھی، سنائی گئی تھی ہم کو کہ ایک جو مجرم تھا وہ جب پکڑا گیا اور اس کی جج نے بلایا اور اس کی ماں کو بھی بلایا، وہ ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی اس میں، تو اس کو جب سزا سنائی تو بچے نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے کان میں کوئی بات کہنی ہے، تو جب وہ ماں پاس آئی تو اس نے اپنی ماں کے کان کو کاٹا۔ جب اس نے چیخ ماری تو جج نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے یہ باتیں سنی تھیں کہ بچے نے یہ اٹھا لی چیز، بچے نے وہ چیز اٹھا لی، اور میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا اور اس کے کان یہ سنتے تھے، لیکن اس نے اس کو سننے کے بعد میری تصحیح نہیں کی، مجھے سزا نہیں دی، مجھے روکا نہیں، اور آج میں اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں۔ واللہ عالم، مجھے نہیں پتا کہ، لیکن بات سچی یہی ہے کہ جب آپ بچپن سے ہی بچے کوئی چھوٹی چیز دکان میں گئے تو کوئی چیز اگر انہوں نے سیمپل نہیں رکھا ہوا تو چکھنے نہیں دینا، کوئی چیز لے کر اگر سیمپل نہیں ہے تو اس کو لگا کر دیکھنا نہیں ہے، وہ ہماری چیز نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اجازت نہیں ہے، اور یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے کہ کسی چیز، کتنی جگہوں پہ پینس پڑے ہوتے ہیں کہ سائن کے لیے وہ اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں، پینسل پڑی ہوتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیوں؟ ایک کوڑی کی چیز کے لیے اپنے آپ کو گناہ کار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی، اب ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ بچے کس جگہ پر جھوٹ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں جھوٹ، کس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، ہر چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، اور بہترین طریقے سے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو بیٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے۔ ہماری باجی اتنا پیارا بتاتی ہوتی تھی کہ جب ان کے بچے، ان کو لگتا تھا کہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ ان کو یہ نہیں کہتی تھی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، وہ کہتی تھی مجھے یقین ہے کہ آپ سچ ہی بول رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماما کو تو نہیں پتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو پتہ ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ پھر ایک گھڑی لگتی ہے کہ بچہ سیدھا ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ تو لمحہ بھر کے لیے غور فرمائیے، بیماری خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہم اسے نظر انداز نہیں کرتے اور فوراً اس کا علاج کرتے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں بیماری بڑھ نہ جائے۔ دنیا کے بارے میں ہماری کتنی سوچ ہوتی ہے نا، ذرا سا کوئی زخم ہو جاتا ہے کسی ہاتھ میں، پیر میں، تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہوا، یہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ہیل کیوں نہیں کر رہا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دیکھنا ہے کہ کوئی اینٹی بائیوٹک دینی ہے تو دے، کچھ دے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کتنا خوف لگ جاتا ہے نا ایک دم۔ آج کل تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کینسر نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، ادھر گلٹی آ گئی ہے اب جلدی سے جا کے چیک کرانا ہے، بایوپسی کرانی ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، کیسے ایک دم زندگی میں وہ تیزی آ جاتی ہے، کوششوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ لیکن گناہوں کے معاملے میں یہ تیزی نہیں نظر آتی کہ گناہ کے لیے جلدی سے علاج کرنا ہے کہ مجھے اس چیز کی عادت سی پڑتی جا رہی ہے۔ اور اسپیشلی ماؤں کو میں یہ کہوں گی کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، چاہے بچے کو ڈرانے کے لیے، چاہے اس کو انکریج کرنے کے لیے، کچھ بھی جھوٹ نہ بولیں، ہر بات سچ کریں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سچ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جھوٹ میں بولوں، اسی لیے جھوٹ بولتا ہے نا بندہ، کسی کو ڈرانے کے لیے کہ میرے پاس سچ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں اس کو ڈراؤں گی یہ کہہ کے تو پھر یہ ڈرے گا، نو، بالکل غلط بات ہے۔ سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، سچ کا ایک برکت ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ کی ایک نحوست ہوتی ہے اور اس کی ایک سزا ہوتی ہے۔ جھوٹ کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان یہ ہم کو، شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور وہ آگے کیا کہتا ہے کہ جھوٹ بولو تم اس مصیبت سے نکل جاؤ گی، حالانکہ وہ اس سے بڑی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تجارت میں نقصان خواہ کتنا معمولی کیوں نہ ہو،
ہم اسے ہرگز نظر انداز نہیں کرتے اور فوراً دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ کا معمولی کیوں نہ ہو، ہم اسے فوراً بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی پیاری مثالیں انہوں نے دی ہیں نا، ایک دم بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کہیں سے چولہے کے اوپر رکھا اور اس کے نیچے جو پیپر تھا وہ چپکا ہوا تھا، تو وہ ایک دم آگ سی بھڑک گئی۔ یقین کرے چھوٹی سی آگ تھی لیکن ایسا خوف، اللہ، ایک دم ایسے دل میں وہ آتی ہے نا ڈر اس کا، آگ کا، اور ڈر لگتا ہے کہ بجھا نہیں سکیں گے، یہ بڑھ نہ جائے، اتنی جلدی بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح گناہوں کو سمجھنا چاہیے کہ چھوٹا سا گناہ وہ ایسی چنگاری بڑی ہے کہ کہیں جلا کے نہ رکھ دیں۔ تو کانٹا خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہم اسے فوراً نکال پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کانٹا چبھے چلو کوئی نہیں رہنے دو اس کو اندر، نو 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 نو، ہم نکالتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں اگر ہماری یہ سوچ درست ہے تو پھر دین کے معاملے میں یہ سوچ کیسے درست ہو سکتی ہے کہ صغیرہ گناہ معمولی ہیں، ان کے بارے میں فکر کی ضرورت نہیں۔ میں کہتی ہوں اگر ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں نا، بہت ساری گناہ ہم سے چھٹ جائیں، بہت سارے گناہ چھٹ جائیں۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، شوہر کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، باس کے ساتھ، ہر بندے، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جھوٹ 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 جھوٹ۔ اور اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا اعتبار اور دل سے محبت چلی جاتی ہے، ہمارے مددگار ہم سے چھٹ جاتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ ممکن ہے کہ ایک گناہ کو ہم صغیرہ سمجھ رہے ہوں، حقیقت میں وہ کبیرہ ہو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کس وقت اس کا جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نکاح میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، حالانکہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان اعمال کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر زندہ رہے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی، ان کی عمر میں اور ان کی اولاد میں برکت کی دعا کی تھی، اور ان کے بہت بچے تھے اور بہت دیر سے وہ فوت ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ میرے سامنے کتنے لوگ مر چکے ہیں اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ لیکن وہ جب اپنے ابھی صحابی زندہ تھے تو لوگ جو گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگ گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم جو کام بہت ہلکا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہو وہ ہماری نکاح میں ہلاک کرنے والے تھا۔ اس لیے آج آپ یہ لکھ لیں، کہیں پر لکھ کے لگا دیں، گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور نیکی کو بڑا نہیں سمجھنا۔ گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور نیکی کو بڑا نہیں سمجھنا، یہ ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر گناہ کو چھوٹا سمجھا، خدا نخواستہ بڑا نہ ہو جائے، اسی کے اوپر پکڑنا ہو جائے، اور نیکی کو بڑا نہیں سمجھنا کہ کہیں تکبر نہ ہمارے دل کے اندر آ جائے اور تکبر والا بندہ جنت میں نہیں انٹر ہو سکے گا۔ کیونکہ نیکی کا تکبر بہت بری اور بھیانک چیز ہے، اور گناہ کو چھوٹا سمجھنا بھی انتہائی ڈراؤنی چیز ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص واقعی یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک اعمال کے نتیجے میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہیں، اسے دونوں شرطیں پوری کرنی ہوگی، دونوں شرطیں پوری کرنی ہوگی: کبیرہ گناہوں سے رکنے کی پوری کوشش، اور سیکنڈلی صغیرہ گناہوں پر مداومت سے اجتناب، یعنی صغیرہ گناہ بار بار نہیں کرنے۔ دونوں شرائط پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے نیک اعمال کے نتیجے میں صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، انہو هو البر الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، آج ابھی اسی وقت اگر ہم کہہ دیں گے نا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سچے دل سے آپ کہیں، اللہ چھپے ظاہر چھوٹے بڑے سب گناہوں کو اللہ بخش دے، معاف کر دے۔ سچے دل سے کہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ ہم معافی کو
احسان سمجھتے ہیں دوسرے کو. دوسرا کوئی کہے نا مجھے معاف کرتے ہیں، آپ کہیں جو معاف کیا، کیا یاد کرو گے؟ کیا یاد کرے گا؟ آپ کے اتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، آپ نے تو یاد رکھا کوئی نہیں. تو لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یا معاف کیا، کیا یاد کرو گے؟ ہم؟ تو ہم معاف بھی کرتے ہیں نا تو احسان کے طور پر کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کو میں یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، امبیرس نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے اور گناہوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے. کہیں یہ بھی ہوتا ہے، یعنی دیکھیں ذات کتنی بڑی ہے، پکڑنے پہ آئے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ اگر کوئی سچی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سیئات کو بھی حسنات میں بدل دیتا ہے. اتنی پیاری مجھے وہ حدیث لگتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا، مومن کا معاملہ ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا، گناہ کیا؟ تو وہ کہے گا جی یا اللہ تعالیٰ یہ کیا. سچا ہوگا نا، دنیا میں بھی سچ بولا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سچ بولے گا. قیامت کے دن تو جھوٹے ہوں گے، وہ اس دن بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے. استغفر اللہ العظیم. کیسی بات ہے نا کہ جس کی چیز کی عادت ہو بندہ وہی کرتا ہے. تو مومن کو سچ بولنے کی عادت ہوگی تو وہ کہے گا ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مجھ سے ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اور پوچھیں گے اور پوچھیں گے، تو وہ کہے گا بس میں مارا گیا، بس ڈوب گیا میں. اب تو شامت آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری باتیں بتا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس طرح دنیا میں نے تمہارا پردہ رکھا تھا، آج بھی رکھوں گا، اور میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل دیا. تو وہ خوشی کے مارے کہے گا اللہ تعالیٰ وہ تو آپ نے گناہ مینشن ہی نہیں کیا، وہ میں نے کیا تھا. وہ اپنے گناہ کو یاد کرا دے گا خود سے ہی، کیونکہ اس کو یہ امید لگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات میں بدل رہے ہیں، تو میری یہ برائی بھی حسنہ میں بدل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید تو رکھنی چاہیے، لیکن اپنی طرف بھی تو دیکھے نا بندہ. گناہ نہیں کرنے چاہیے، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے کہ اس نے جب مجھے کسی چیز سے روکا ہے اور اپنی محبت کے مارے روکا ہے اور ہمارے نقصان سے بچانے کے لیے روکا ہے، تو ہم کیوں اس کام کو کریں گے؟ ہمارا دماغ تو نہیں خراب؟ دماغ درست ہے نا ہمارا. جو دماغ درست ہوتا ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے وہ نقصان دہ ہے میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا کہا ہے وہ میرے فائدے کی ہے. اس لیے میری پیاری بہنوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کا کام شروع کر دیں. ڈونٹ ڈیلے. میں سوچوں گی، میں کروں گی. اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو رہا ہے نا، ابھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے اس میں سے نکال لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں نکالنے والا، مجھے اس میں سے عزت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ نکال لے. یہ ٹیسٹ ہے میرے سر کے اوپر، یہ ایک بہت بڑا امتحان آ گیا، مجھے اس میں سے نکالے. میں کہتی ہوں کوئی بڑی سے بڑی بھی چیز ہے نا جو آپ کے لیے امپاسبل ہے، جو آپ نہیں نکل سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشہ ومداد کلماتی. اللہ کی جتنی تعریف کریں ہم کم ہے. ہم اس کی شان کے مطابق اس کی تعریف نہیں کر سکتے، مگر وہی الفاظ بول سکتے ہیں جو اس نے اپنی شان کے لیے ہم کو سکھائے ہیں. بسم اللہ ذی الشان عظیم السلطان شدید البرہان قوی الارکان ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ کی بہت بڑی شان ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا. بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ، اس کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، کوئی چیز کی تھوڑ نہیں ہے، کمی نہیں ہے. آپ مانگ کے تو دیکھیں. ہم دنیا کا ڈر ہمارے دل کے اندر اتنا آ جاتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ امید نہیں رکھتے جو دنیا سے امید رکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ سے امید بہت بڑی لگانی چاہیے.
अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखी हुई ये चीज़ तो मिल कर रहेगी, मैं सीधा रास्ता इख्तियार करूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है ना एक, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी चीज़ की देरी तुम्हें इस बात पर मजबूर ना कर दे कि तुम हराम में पड़ जाओ। हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुमने कोई चीज़ माँगी है और उसमें ज़रा थोड़ी देर हो रही है, अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो कब आपको देगा, लेकिन आप जल्दी में पड़ के हराम के थ्रू उसको ले लें कि अल्लाह तो नहीं दे रहा तो मैं फिर अपने तरीके से ही उसको ले लेती हूँ। ये नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत का इंतज़ार किया करें। ये दुआ इस दफ़ा जो हमने सीखी थी ना, मैंने अभी आपको थॉट ऑफ द डे में भेजी थी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। आमीन। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।